لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد. دیکھیں آج ہماری ساری جد و جہد، صبح سے لے کر شام تک کی جد و جہد اور بھاگ دوڑ کس کام کے لیے؟ راحتوں کے حصول کے لیے. ہم زیادہ سے زیادہ آسائش چاہتے ہیں. ہم گاڑی ایسی چاہتے ہیں کہ اس سے زیادہ آرام دہ اور اچھی گاڑی نہ ہو. ہم گھر ایسا چاہتے ہیں کہ اس سے زیادہ آرام دہ اور اچھا گھر نہ ہو. اور اس کے اندر پھر آسائش کے جتنے اسباب ممکن ہو سکتے ہیں ہم وہ سارے کے سارے اکٹھے کرنا چاہتے ہیں. دنیا میں راحت کے اور آسائشوں کے اور عیش و عشرت کے جتنے اسباب دستیاب ہیں انسان وہ سب چاہتا ہے اور اس کے لیے سارا دن لگا رہتا ہے. حج میں اللہ جل شانہ اس سے یہ ساری چیزیں چھڑا دیتے. پہناوے کا شوق کسی کو، یہ بھی ایک لت ہے. شوق کے بعد اس کے ایک آخری مرحلہ لت لگنے کا بھی ہوتا ہے، جہاں قیمتی سے قیمتی پہناوے آپ سنتے ہوں گے اور ہم تو حیران ہوتے ہیں کہ کسی کی 80,000 روپے کی ٹائی ہے اور 5 لاکھ روپے کا سوٹ ہے اور 20 لاکھ روپے کا سوٹ ہے. سنی ہوں گی آپ نے یہ باتیں. ایک یہ آسائش اپنے راحت، اپنے لباس کی راحت کو یا اس کی آسائش کو یا اس کی نمائش کو اس حد تک پہنچا دینا بھی انسان کے اندر آ سکتا ہے اور اس کے مظاہرے نظر آتے ہیں. حج اس کو اس لباس سے بے نیاز کر دیتا ہے. اگر اس نے حج کرنا ہے تو وہ اس لباس میں نہیں کر سکتا، چاہے بے شک اس کی ملکیت میں ہو. انسان کو رہنے کے لیے جس قسم کے آرام کی ضرورت ہوتی ہے اور جس طرح کی گھروں کی ضرورت ہوتی ہے حج اس کو اس میں سے بھی نکالتا ہے اور اس سے اس کا گھر چھڑاتا ہے. اور وہاں جا کر اگر اس کو مکہ مکرمہ کے اندر جا کر بھی اگر وہ کوئی اپنے لیے بڑی راحت کا سامان تلاش کر لے تو اس کو مینا اور عرفات سے گزارتا ہے اور مزدلفہ سے گزارتا ہے کہ وہاں پر اس کو وہ چیزیں دستیاب نہیں ہوتی ہیں. تو کسی نہ کسی درجے میں ہر انسان سے وہ مشقت کرواتا ہے اور اس زہد کے اوپر اور دنیا سے اس بے رغبتی پر اور مادی زندگی سے نکال کر روحانی زندگی کا اور اپنے دل کی مان کر چلنے سے نکال کر اللہ جل شانہ کی مرضی پر آنے کا ایک مزاج پیدا کرتا ہے اور ایک طبیعت بناتا ہے. اگر بندہ اس کی روح کو سمجھے اور اس کی روح کے مطابق عمل کرے، جانے والے کا پیسہ پاک ہو، حلال کی آمدن سے وہ حج کرے اور حج کی روح کے مطابق سارے کے سارے افعال کرے اور جو اس سے نتائج چاہیے ہر قدم پر اس کا خیال رکھے کہ وہ نتیجہ اس کو حاصل ہو. اگر اس طریقے سے وہ حج کرتا ہے اور واپس آتا ہے تو کتنی بڑی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بیان فرمائی کہ یہ ایسا ہے جیسا ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو. تمام گناہوں سے اور تمام غلاظتوں اور نجاستوں سے اللہ تعالیٰ اس کو پاک کر کے دوبارہ واپس اس کی جگہ پر بھیجتے ہیں کہ اثر نو گویا اس کی زندگی، اس کا پچھلا جتنا ریکارڈ ہے اور اس کی پچھلی زندگی میں جتنے نامہ اعمال میں جو کچھ گناہ لکھے ہوئے ہیں اور جو سیاہیاں ہیں وہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ اس میں دھو دیتے ہیں اور ایک نئی زندگی اور ایک نیا رخ عطا کر کے اس کو واپس اس کے معاشرے میں بھیجتے ہیں. یہ حج کے وہ مقاصد ہیں جس کی وجہ سے یوں تو اللہ تعالیٰ کے پیش نظر جو حکمتیں ہوتی ہیں اور جو اس میں فوائد ہوتے ہیں اور جو منافع ہیں انسانی عقل تو اس کا پورا ادراک بھی نہیں کر سکتی ہے. لیکن جو چیزیں بادی نظر میں دیکھنے میں نظر آتی ہیں سامنے کہ یہ وہ فوائد ہیں جو انسان کو حاصل ہونے چاہیے جب وہ حج کی عبادت کرے اور اسی کے لیے اس کا جانا ہوتا ہے اور اسی کے لیے ساری کڑھن ہوتی ہے. اگر یہ اس کے سامنے نہیں ہے اور فقط وہ اس کو ایک سیر سپاٹا سمجھتا ہے یا فقط اس کو ایک رسم دنیا سمجھتا ہے کہ جی وہ لوگ جب پیسے ہو جاتے ہیں تو لوگ حج کرتے ہیں، پھر وہ حاجی صاحب کہلاتے ہیں، اور اگر استطاعت کے باوجود وہ حج نہ کرے تو لوگ برا سمجھتے ہیں، یہ بھی ایک فارمیلٹی ہے یا یہ بھی ایک رسم دنیا ہے، اس کو بھی نبھا دینا چاہیے جیسے اور بہت سے کام ہم کرتے ہیں. تو یہ حج کی روح کے ساتھ انصاف نہیں ہوگا اور نہ حج کے وہ منافع اور وہ فوائد روحانی، جسمانی، ہر قسم کے دنیاوی، اخروی جو انسان کو اللہ جل شانہ عطا فرماتے ہیں وہ اس کو حاصل نہیں ہوں گے اگر یہ اسپرٹ اور یہ روح اس کے اندر نہیں ہوگی. اللہ جل شانہ جو لوگ حج کے لیے جا رہے ہیں ان کے حج کو قبول فرمائے اور پورے جذبے کے ساتھ ان کو حج کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور ہم میں سے جتنے لوگ ابھی تک نہیں جا پائے ہیں اللہ تعالی ہم لوگوں کو بھی جلد از جلد اس کی توفیق نصیب فرمائے، اور جن کو توفیق مل چکی ہے ان کو اللہ تعالیٰ بار بار جانے کی توفیق نصیب فرمائے. لبيك لبيك لا شريك لك لبيك